بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعمل سوءا یجز بہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کا ساتھ ساتھ میں مقصد بھی بتلا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ساتھ ساتھ میں ہمیں بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بھی بتلا دیا کہ ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم عبادت تو کرتے ہی نہیں، گناہ میں بھی ملوث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن ساتھ میں نقصان بھی زیادہ ہے، گناہ میں ملوث ہے، علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ نہیں، میں اس کو علم نہیں کہتا، میں تو اس کو معلومات کہتا ہوں، کیونکہ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن ہم علم ہونے کے باوجود بھی اپنے گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہیں۔ اور گناہ، آج تک ہم نے گناہ کا مطلب ہی نہیں جانا، گناہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ ہمیں کتنے پادری ایسے ملے جو دین اسلام کی اتنی معلومات جانتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایسے پادری بھی ملے جو عربی میں گفتگو کرتے ہیں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں، وہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے، ان کے پاس جو ہے وہ علم نہیں، معلومات ہے۔ پٹھن نے جب قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں کیا تو اس وقت تک کافر تھا، تو ایک کافر نے زبان دانی کے زور پر قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ نہ یہ تو اعجاز قرآن تھا کہ اللہ نے بعد میں اس کو ہدایت عطا فرمائی، تو معلومات تو کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آخر فرق کیا ہے معلومات میں اور علم میں؟ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلبہ سے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جاننے کو، کسی نے کہا پہچاننے کو۔ حضرت خاموش رہے، کچھ مختلف جواب دینے کے بعد بچے چپ ہوئے، تو ایک نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر ایسا ہے تو علم ہے، ورنہ معلومات ہے۔ تو اس کو علم نافع کہتے ہیں، نفع دینے والا علم۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھا ہے جس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ تو علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے۔ اسی لیے جب معلومات ہوتی ہے تو علم کے باوجود بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں علم ہوتا ہے اس کے پاس، مگر وہ نام کا علم ہے، حقیقت میں معلومات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم،
کیا دیکھا؟ آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو یہ اصل میں معلومات تھی، یہ علم نافع نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اسے نفع دیتا، علم کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ علم کے باوجود گمراہ ہونا، اس کی مثال سمجھ لیں کہ سگریٹ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ کئی مرتبہ سگریٹ پینے والا چھوٹے بچوں کو نصیحت بھی کرتا ہے، بھائی ہم نے تو زندگی برباد کر لی، بچوں تم اس بری عادت میں نہ پڑنا۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، اور سگریٹ بنانے والی کمپنی اوپر لکھ بھی دیتی ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ اب پینے والا بھی جانتا ہے، بنانے والے بھی اس کو بتا رہے ہیں، لیکن اس بندے کے دل میں ایسی طلب پیدا ہوتی ہے، وہ پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا۔ وہ بندہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ وجعل على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وختم على قلبه وسمعه فمن يهده من بعد الله افلا تذكرون۔ اس کے دل پر، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے علم نافع ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ نفع دینے والا علم تو گناہوں کی وجہ سے انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، صرف معلومات رہ جاتی ہے۔ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ طالب علم کہتا ہے جی میں اکٹھا پڑھ لوں گا، پھر اکٹھا عمل کروں گا۔ جواب پڑھ کر دل نہیں کر پا رہا ہے۔ جب پڑھے ہوئے مدت گزر جائے گی، پھر عمل کہاں کر پائے گا؟ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو گناہوں کی ظلمت انسان کو علم نافع سے محروم کر دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع سے پوچھا کہ بھول جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی گناہ نہ کیا کر،